خوشی کے حالت میں بھی مال خرچ کرتے ہیں، تنگی کے حالت میں بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور شدید غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں کہ جو غصے کے وقت کسی کو دو چار لگا دے، فرمایا بہادر وہ ہے، دلیر وہ ہے کہ جو شدید غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ قرآن مجید کی اس آیت اور اس کی معاون دیگر آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث سے یہ قطعاً نہیں نکلتا کہ انسان غصہ نہیں کر سکتا۔ غصے کی دو قسمیں ہیں، ایک غصے کی قسم ہے محمود، پسند کیا گیا غصہ، اور ایک ہے مذموم کہ جس کی مذمت کی جائے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی غصہ کر لیا کرتے تھے، لیکن وہ غصہ کب آتا تھا، کس وقت آتا تھا، اور وہ غصہ آنا بھی چاہیے۔ اگر وہ غصہ نہ آئے یہ تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا۔ اگر وہ غصہ نہ کرے تو انسان عدل اور انصاف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ غصہ نہ کرے تو انسان دعوت کا کام نہیں کر سکتا، کسی کو برائی سے منع نہیں کر سکتا۔ اگر وہ غصہ نہ کرے تو نہ تو انسان اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنے نسب کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اب دوسرے غیرت کے معاملے کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی عورت کا اپنے بیٹوں کو فحاشی کی طرف دیکھنا، یا کسی عورت کا اپنے بھائیوں کو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ دیکھنا فطری بات ہے، غصہ آتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت اپنے خامند کو جب کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتی ہے، نہ تو رشتے میں اس کا بھائی ہے، نہ اس کا کوئی اور تعلق ہے، وہ اس عورت کے لیے اور عورت اس کے لیے غیر محرم ہے، وہ دیکھتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتی ہے۔ اس کا غصہ میں آ جانا یہ فطری عمل ہے۔ اسی طرح ایک مرد اپنی کسی بہن بیٹی کو، کسی عزیزہ کو کسی غیر محرم کے ساتھ دیکھے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ غصے میں آ جانا اس کا فطری عمل ہے اور آنا بھی چاہیے۔ اگر نہیں آئے گا تو نسب، خاندان سارے کا سارا خلط ملط ہو جائے گا۔ اسی طرح محمود غصہ، جو جائز غصہ ہے، جس کی تعریف کی جائے، انسان کا مال ہے، انسان کی جان ہے، اگر آپ جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے غصہ نہیں کریں گے تو جس طرح مرغیوں کو اور حلال پرندوں کو جس کا دل کرتا ہے، درندوں کا دل کرے، انسانوں کا دل کرے، جس وقت دل کرے اٹھا کے لے جاتے، کھا بھی جاتے، اس طرح تو پھر آپ کا مال بھی جس کا دل کرے گا ہڑپ کر جائے گا۔ نہ آپ کی جان کی ویلیو، نہ آپ کے گھر کی ویلیو، نہ آپ کے مال کی ویلیو ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب کوئی ناجائز کر رہا ہو، غلط کر رہا ہو، آپ کے مال کے اوپر غلط ہاتھ ڈال رہا ہو، آپ کی عزت کے اوپر غلط ہاتھ ڈال رہا ہو، آپ غصے میں آ کر اس کو روک سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر غصہ کر سکتے ہیں، اس کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے زور بازو کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس کو روک سکتے ہیں۔ ہاں، جس غصے سے شریعت نے منع کیا وہ کیا ہے؟ ناجائز غصہ، معمولی بات کے اوپر غصے میں آ کر ایک دوسرے کو قتل کر دینا، چھوٹی چھوٹے معاملات کے اوپر کہ مجھے آنکھیں دکھائی ہیں، مجھے گالی دی ہے، میری ماں بہن کو برا بھلا کہا ہے، یہ کوئی غصے میں آنے والی بات ہے؟ یہ تو خام خواہ کسی کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ بعض دفعہ انسان اس کے اوپر لڑائی کرتا ہے، جس نے میری قوم کو گالی دی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدلے کی طاقت رکھتا ہے لیکن بدلہ نہیں لیتا، اس کو نہیں مارتا، فرمایا یہ بندہ بہادر ہے۔
اور اس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کا فیصلہ کرے گا، فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے سامنے بلائے گا، نام لے کر اس کو بلایا جائے گا، اے فلاں بن فلاں فلاں قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والے ادھر سامنے آ۔ وہ آئے گا، یا یہ کہ کسی سے بدلہ لینے کی ہمت رکھتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے، اس سے معافی مانگ لیتا ہے، مثلا اس نے اس کا ناحق خون کیا ہوا ہے اور اس نے اس سے معافی مانگ لی ہے، وہ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس کو کہتا ہے چل اس نے معافی مانگ لی ہے، میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، یہ بندہ بہادر ہے۔ اور ایسے بندے کے متعلق قیامت والے دن اللہ تعالیٰ، ہمارے بابا جی گرو کے بڑے شوقین ہیں، بابا جی سماعت توجہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلائے گا اور بلائے گا کہ یہ حور عین ہے، یہ لسٹ لائن لگی ہوئی ہے، جس پہ دل کرتا ہے ہاتھ رکھ، یہ تیرے ساتھ نکاح کر دی جائے گی، لے جا اس کو اپنے ساتھ جنت میں۔ کون بندہ؟ کہ جو بندہ ناحق قتل اس کا کیا گیا، ناحق مال چھینا گیا، دنیا کے اندر وہ طاقت بھی رکھتا تھا بدلہ لینے کے لیے، لیکن یہ کہ اس نے بدلہ نہیں لیا، بعد میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اس وقت نہیں لے سکا، کوئی وجہ تھی، کوئی مسئلہ تھی، کوئی ایسی چیزیں اس کے درمیان میں راستے میں رکاوٹ تھی، نہیں کر سکا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کے اس نے معاف کر دیا، تو قیامت والے دن پوری عین کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو شریعت کے معاملات ہیں، ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اپنی ذاتی معاملات کے اندر غصہ نہیں کیا۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی سیرت پہ چلا جاتا ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، اس کے کردار کو اپنایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی غصہ کرتے تھے، لیکن یہ غصہ کبھی ذاتی معاملات میں نہیں تھا، اپنی ذاتیات کی وجہ سے نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے محمد کی جگہ پہ مذمم کا، آپ نے غصہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جادوگر کہا، آپ نے غصہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ساحر زدہ کہا کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، آپ نے غصہ نہیں کیا۔ میں اور آپ کس معاملے میں آج غصہ کرتے ہیں؟ ذاتی معاملے میں، دین کے معاملے میں ہم غصہ نہیں کرتے، غصہ کریں دین کے معاملے میں۔ اور میں آگے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور سیرت سے کہ جن معاملے میں آج ہمیں غصہ کرنا چاہیے اور نہیں کرتے۔ سب سے پہلے جس چیز کے اوپر انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک داعی کو، ایک خطیب کو، ایک عالم کو غصہ کرنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت میں کہیں خلل آ رہا ہے، کہیں لوگ شرک کر رہے ہیں، کہیں لوگ بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں، کہیں لوگ ظلم کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کی عبادات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر اس کے بندوں کو شامل کیا جائے، جس کو قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کی زمین پہ شرک ہو، ایک دین کا داعی، ایک مبلغ، ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری، ایک صوفی، ایک پیر، ایک درویش، اس کے ماتھے پہ سلوٹ نہ آئے، اس کی عینک پسینے میں نہ ڈوبے، اس کے چہرے پہ غصہ نہ آئے، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ میں آج صحیح طریقے پہ چل رہا ہوں، غلط طریقے پہ چل رہا ہوں، وہ غلط طریقے پہ چل رہا ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا انداز دیکھتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، وہ بازار ہوتا، وہ عام مجلس ہوتی، وہ مسجد ہوتی، وہ جمعے کا خطبہ ہوتا یا کوئی اور تقریب ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غصے کے ساتھ سرخ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے کی حالت میں ہوتے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو کسی بڑے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ صبح حملہ کرتا ہے، یہ شام کو تم پر حملہ کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو ڈرایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا لحاظ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو یہ بتا رہے ہیں، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، فرمایا مجھے بھیجا کیا ہے، میں اور قیامت یہ دونوں ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بڑی سختی کے ساتھ بتا رہے ہیں، لوگوں ظلم سے بعد آ جاؤ، لوگوں شرک سے بعد آ جاؤ، لوگوں بدعات سے بعد آ جاؤ، لوگوں میں اور قیامت یہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں، قیامت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، بچا لو اپنے آپ کو، قیامت سے بچا سکتے ہو، اس کی جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہو تو بچا لو، قیامت کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، کیونکہ اس کی سختیاں اس قدر ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہے، بہت بڑا ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی دودھ اپنے پلاتے بچے کو پھینک دے گی، وتضع كل ذات حمل حملها، حاملہ عورت اپنا حمل ثابت کر دے گی۔ اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبہ کے اندر فرماتے ہیں، لوگوں جو بندہ مقروض فوت ہو جائے اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ آج ہمارے حکمران بھی ہیں، وہ ہمارا قرض ادا کرتے ہیں نہیں، بلکہ ہمیں مقروض کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی خطبہ کے اندر، فرمایا جو مقروض فوت ہو جائے اس کا ذمہ میرے ذمہ ہے، میں اس کا قرض ادا کروں گا، اس کی کفالت میرے ذمہ ہے، اس کے گھر کے معاملات اخراجات میرے ذمہ ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی فکر ہے، آپ کو لوگوں کی آخرت کی فکر ہے، لوگوں کی دنیا کی فکر ہے۔ آج کے مواعظین بس میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، بس وہ میٹھا میٹھا راگ ادا کے کہانیاں سنا کے چندہ بٹور کے اکٹھا کر کے جھولیاں بھر کے کہتے ہیں بڑا اچھا پروگرام رہا، اچھی لوگوں نے خدمت کر دی ہے، بس یہی ایک کفہ ہوتی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کھانا اچھا مل جائے، بیل اچھی مل جائے، جیب اچھی گرم ہو جائے، لوگ بھاڑ میں جاتے ہیں جائیں، اس سے کوئی غلط نہیں۔ ان حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لیں، ان کی سیرت کو دیکھ لیں۔ اب اس سے پیچھے چلے جائیں، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ طٰہٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کریے کوہ طور پہ تشریف لے گئے، قوم فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی، سامری جادوگر نے زیور اکٹھا کر کے بچڑا بنایا سونے کا، اس کے اندر جادو کر کے آواز پیدا کی، مصنوعی آواز پیدا کی، اور کہنے لگا انما الہکم اللہ الذی، کہنے لگا قوم کو کہ لوگوں یہ تمہارا الہ ہے، یہ تمہارا الہ ہے اور تمہارے موسیٰ کا الہ ہے، جو موسیٰ خدا کو تو ملنے گیا وہ ادھر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیا ہے، موسیٰ آپ کی قوم آپ کے بعد فطرے میں مبتلا ہو چکی ہے، ذرا جائیے ان کی خبر لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس آئے، قرآن کہتا ہے فرجع الی موسیٰ قومہ غضبان اسفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضب کی حالت میں پلٹے، انتہائی غصے کی حالت میں ہیں۔ غصہ کیوں آیا؟ کہ قوم شرک میں مبتلا ہے، میری اور تیری قوم اگر شرک میں مبتلا ہے، غصہ نہیں آتا، طبیعت خراب نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں ہے میری دعوت کا، تیری دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا تیری قوم پر۔ لوگ شرک کر رہے ہوں، لوگ اللہ رب العالمین کی بغاوت کر رہے ہوں، اور تو کہے مجھے تو غصہ نہیں آتا جی اس کی قوم کے اوپر، مجھے تو رحم نہیں آتا، مجھے کیا لگے جی جنت میں جائیں جہنم میں جائیں، مجھے تو چندہ چاہیے، مجھے تو حلوہ چاہیے، مجھے تو جمعرات چاہیے، بس وہ مل جائے بس ٹھیک ہے، جو قوم جدھر لگی ہے لگی رہی۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ اور پھر آئے یہیں پہ بس نہیں، اپنے بھائی ہارون کے بالوں کو پکڑا، ان کی داڑھی کو پکڑا، جھنجھوڑا اپنے بھائی کو غصے کے ساتھ۔ تبھی تو بھائی نے کہا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے، بھائی سے بھی یہ زیادہ لفظ زیادہ قربت والا ہے، میری ماں کے بیٹے، میری ماں جائے میری بالوں کو چھوڑ دے، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑ، میری داڑھی کو نہ پکڑ۔ میں تو اس وجہ سے ڈرا، میں نے اس وجہ سے ان کو نہیں روکا کہ کہیں بنی اسرائیل کے درمیان میں تفرقہ نہ پڑ جائے، تو تفرقہ تو شرک نے پیدا کر دیا،
قوم تو دو حصوں میں بٹ گئی. تو پھر سامری جادوگر جس نے یہ حرکت کی تھی اس کو بھی غصے ہوئے، اور پھر یہیں پہ نہیں بلکہ اس بت کو، وہ جو انہوں نے جھوٹا خدا بنایا تھا، اس کو توڑا، آگ میں جلایا. لَنُحَرِّقَنَّهُ، اس کو آگ میں جلایا اور پھر اس کو پانی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہا دیا، ضائع کر دیا. اس کو یہ بھی نہیں کہا چلو جس کا سونا ہے وہ تھوڑا تھوڑا اپنا اپنا حصہ لے لے، ٹکڑے تقسیم کر لے. میں نہیں، لعنت ہے ایسے سونے کو، آگ میں جائے، جہنم میں جائے جو اللہ اس کی ناراضگی کا سبب بنے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مکے کے لوگوں کے ساتھ کیا اختلاف تھا. وہ تو آپ کو صادق و امین مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قاضی مانتے تھے، یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کرواتے تھے. پھر اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ اللہ تعالیٰ کی توحید تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یہی اختلاف تھا. وہ کہتے تھے ساری باتیں چیزیں آپ سچے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ امین ہیں، کردار کے اچھے ہیں، گفتار کے اچھے ہیں، لیکن یہ جو آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں نا، یہ کہنا چھوڑ دیں، باقی آپ کی ساری باتیں قبول ہیں، یہ بات قبول نہیں. اب وہ معاملات دیکھتے ہیں کہ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ بیماریاں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں. کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی غصے میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آتے ہیں. کیا یہ بیماری آج مسلمانوں میں عام نہیں ہے؟ ذرا ذرا سی بات کے اوپر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کو حلال سمجھتا ہے. اسلام کو تو دور کی بات ہے، صحابہ کی تو لڑائیاں اسلام کی بنیاد پہ تھیں. آج ہماری لڑائیاں قبائلی عصبیت کی بنیاد پر ہیں، زبان کی بنیاد پر ہیں، معمولی چیزوں کے اوپر ہیں جن کی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی بنیاد پر ہماری لڑائی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ صحابہ کو ایک قبیلہ جو ہے نا ان کی طرف روانہ کیا. انس کہتے ہیں کہ ہم رات کے وقت وہاں پہ جا کے ہم نے پڑاؤ کیا اور الصبح ہی ہم نے ان کے اوپر دھاوا بولا اور ہم نے ان کو قابو کر لیا. بہت سارے لوگوں کو ہم نے قتل کیا، بہت سارے لوگوں کو ہم نے گرفتار کر لیا. سیدنا انس کہتے ہیں ایک شخص وہ دوڑا، کہتے ہیں میرے انصاری ساتھی نے اس کے اوپر قابو پا لیا اور اس نے ڈر کے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے اس نے کلمہ کے اقرار کر لیا، میرے انصاری ساتھی نے چھوڑ دیا. کہتے میں آگے بڑھا، میں نے اس کو مارا، نیزہ مارا، اس کو قتل کر دیا. کہتے بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ، آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے رہے اے اسامہ قیامت والے دن یہ بندہ اپنے رب کے سامنے یہ عذر لے کے آیا کہ میں نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی آپ کے نبی کے ساتھی نے مجھے قتل کر دیا. بتا تو اس وقت کیا جواب دے گا؟ کیا تیرا عذر ہوگا؟ کیا تیرا عذر ہوگا؟ کہتے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے رہے. کہتے میں نے، اسامہ نے یہ خواہش کی کہ کاش اس سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، مجھ سے یہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا، کتنا بڑا مجھ سے ظلم ہو گیا. کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے یہ کہا، جب آپ نے بار بار یہ الفاظ دہرائے کہ قیامت والے دن وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کے رب کے سامنے ہوا پیش ہوا تو کیا جواب دے گا؟ کہتے میں نے کہا، جب بار بار آپ نے کہا تو میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو تلوار کی ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں یہ تو دلوں ہی کھوٹا ہے، اس کے دل کے اندر نفاق ہے، کفر ہے. بھی ہم نے کسی دل کو دیکھ لیا ہے؟ دل کے معاملے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، دل کے اندر کیا ہے؟ ہم تو ظاہر کے پابند ہیں. ظاہراً ایک بندے کا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے ساتھ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہمارے ذریعے کھاتا ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو کافر کہیں، کافر بھی نہیں کہہ سکتے. خون بہانا تو دور کی بات ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے ایمان والو جب تم زمین میں چلو تو تمہیں کوئی بندہ یہ کہے السلام علیکم تو فرمایا تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے لست مؤمنا، تو مومن نہیں ہے. فرمایا تم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہاتھ اٹھانا، قتل کرنا تو یہ بہت دور کی بات ہے. اور سیدنا اسامہ بن زید پر اس بات کا اتنا اثر ہوا
ساری زندگی ان معاملات سے دور رہے، حتیٰ کہ حضرت علی کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور پھر حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت علی کی جب آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں تو اس وقت بھی حضرت اسامہ بن زید حضرت علی سے الگ ہو گئے. کہا آپ امیر المومنین، میں آپ کی قدر کرتا ہوں. بعد میں پھر جب یہ معاملہ اس طرف گیا، کہا جی میں آپ کی قدر کرتا ہوں، ساری باتیں ہیں، لیکن میں لڑائی میں نہیں آتا، کہیں میرے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل نہ ہو جائے، میں پہلے یہ گناہ کر چکا ہوں، اس معاملے سے بہت پیچھے رہے. تو ہم مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ جس گھر کے اندر کتا اور تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. ہمارے یہاں یہ معمولی بات سمجھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کے اوپر اتنے غصے ہوئے، غضبناک ہوئے کہ ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اوپر کبھی غصے میں نہیں دیکھا. ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا جبریل نے وعدہ کیا کہ میں فلاں دن فلاں وقت پہ آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن انتظار کرتے رہے، جبریل نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں کبھی گھر کے اندر، کبھی باہر، کبھی مسجد میں بار بار جاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا، آپ نے وہ عصا غصے کے ساتھ پھینک دیا. فرمایا جبریل وعدہ خلافی نہیں کرتا، جبریل نہیں آیا، کوئی ضرور ایسی وجہ ہے، کوئی سبب ایسا ضرور ہے کہ جبریل نہیں آئے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اپنے گھر میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں چارپائی کے نیچے پڑی، کتے کا بچہ چھوٹا سا چھپا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ پر غصے ہوئے، فرمایا یہ کب گھر میں آیا، کس وقت آیا، کیوں آیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی معذرت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا کب آیا. فرمایا اسی وقت اس کو گھر سے نکالو. مار کے اس کو گھر سے نکلوایا گیا. جب گھر سے وہ نکلا تو فوراً سیدنا جبریل تشریف لائے. سیدنا جبریل سے پوچھا جبریل خیریت تھی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آؤں گا، وقت پہ آپ لیٹ آئے. فرمایا سبب تو آپ خود بھی جان گئے ہیں کہ آپ کے گھر میں چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا چھوٹا سا. تو جس گھر میں کتا اور مجسمہ اور تصویر اس گھر میں ہم نہیں آیا کرتے، تمہیں کیسے آتا ہے؟ جبریل بھی انتظار میں ہے کب یہ کتا گھر سے نکلے اور ہم فرشتے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں آئے. آج ہم اس معاملے کو لائٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے کتا ہی تو ہے، شوق کے لیے گھر میں کتے پال رکھے ہیں. یورپ کی کلچر تو اس کو ہم اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا لباس ان کا ویسا لباس ہم مسلمانوں کا، جیسے ان کے گھروں کے اندر وہی ہماری تہذیب ثقافت بنتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس حال پہ رحم کرے، ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. دوسری حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، سامنے دیوار کے ساتھ چادر لٹکی ہوئی، کہتے ہیں بڑے بڑے شوق سے منگوائی تھی، کہتے اس کے اوپر تصویریں پڑی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے ساتھ آپ نے اس چادر کو پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو ضائع کر دیا جائے. فرمایا دیکھو جس گھر کے اندر یہ تصویریں اور کتے ہوتے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ آپ کے لیے ایک گدا بازار سے خرید کے لائی اور گدے کے اوپر بھی تصویریں تھیں. جب وہ گھر میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑ گئی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ گدا آپ کے لیے لائی ہوں، آپ اس کے اوپر ٹیگ لگائیں. فرمایا اس کے اوپر یہ تصویریں کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو گھر میں نہ لایا. تو یہ موقع ہیں جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین غصے میں آئے. یعنی اللہ کے رسول اپنے ذاتی معاملات میں کبھی غصہ نہیں کرتے. غصہ کیا تب جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تب اللہ اس کے رسول غصہ کرتے ہیں. اللہ بھی غصے میں آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آتے ہیں. اور آج ایک مومن اور مسلمان کو اسی معاملے پہ غصہ ہونا چاہیے. آخری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت سارے لوگ عشاء کی نماز سے غائب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا اور بیماروں کا ڈر نہ ہوتا، فرمایا جو لوگ مسجد میں نماز با جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوئے، فرمایا میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کرتا اور میں لکڑیاں کٹھیاں کروا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو مسجد میں نماز با جماعت پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے. آج ہم دیکھیں، ہم گھروں کے اندر موجود، سب کچھ سہولتیں موجود، پھر گھروں کے اندر نماز کے لیے خود بھی نہیں آتے.
آ جائیں تو بچوں کو نہیں کہتے، گھر والوں کو نہیں کہتے، سو رہے ہو تو کہتے خیر ہے سو آرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان معاملات کے اندر ہمیں سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں، معاملے میں غصے میں آنا چاہیے، اگر یہاں پہ بھی غصہ نہیں آتا تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نہیں آتی، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پھر وہ آ کے رہتی ہے، اور وہ ناراضگی ہے جس کا ہم سب سامنا کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب